अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है और आज का हमारा टॉपिक है एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले कई दहाइयों से हमारे मिडल ईस्ट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में सरायत करती जा रही है और ये उसकी सुसाइड की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में और बरसगीर में बनती जा रही है। और इसके साथ अगर यूरोप में जाएं तो यूरोप में भी ये सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। आज इस पे बात करने के लिए मैंने जिन शख्सियत को दावत दी है उनका नाम है डॉक्टर इस्मत लगारी साहिबा। आपने मुल्तान निश्तर कॉलेज से MBBS किया, उसके बाद आपने गंगाराम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की, उसके साथ आप फाउंटेन हाउस में प्रैक्टिस करती रहीं और अब पिछले 11 सालों से आप एज ए सोशल साइंटिस्ट रिसर्चर के तौर पर भी काम कर रही हैं और अख़ुव्वत हेल्थ सेंटर में मरीज़ों का इलाज कर रही हैं। तो आइए चलती हैं मैडम इस्मत लगारी साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आज मैं जिस टॉपिक के लिए आपके पास हाज़िर हुआ वो है डिप्रेशन। तो उसमें आप बताएंगी डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है और इसके संगीन नतائज क्या हो सकते हैं? जी, एक तो ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि ये इतनी कम टाइम में कवर नहीं हो सकता। बट डिप्रेशन, एंजाइटी एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, ठीक है। डिप्रेशन से एंजाइटी आती है और एंजाइटी से डिप्रेशन भी आ सकती है, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं और बेतहाशा सिम्टम्स की सूरत में ये आपके सामने मरीज़ आते हैं। और स्ट्रेस जो है उससे तो शायद कोई भी नहीं बचा, आजकल तो बच्चे भी नहीं बचे, और पूरी दुनिया में आई थिंक सबसे कॉमन चीज़ जो है वो स्ट्रेस है आजकल। तो उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात, खौफ, परेशानी, नाउमीदी, मायूसी, नींद का कम आना, इस तरह की बहुत सारी, घबराहट होनी, चिड़चिड़ापन होना, तो ये सब सिम्टम्स जो और बेतहाशा अलामात जो हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी को ज़ाहिर करती हैं। मैडम, अगर हम लेट 80s की दहाई में जाएं या उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर कोई भी इंसान को परेशानी या कोई गम लाहिक होता था तो वो कहते थे कि परेशानी है। परेशानी एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन में कैसे बदल गई? वेस्ट में तो ये आ गई थी तकरीबन 70s में, ये टर्म कॉइन हो गई थी। हमारे मुल्क में ये 80 की दहाई, मिड दहाई में ये टर्म आनी शुरू हुई। पहले लोग कहते थे कि जी परेशानी है और ये उसका हल है, और उसका हल सोच लेते थे और उसके बाद वो परेशानी ठीक हो जाती थी। उसके बाद कुछ हालात, दुनिया के हालात, कुछ हमारे लाइफस्टाइल्स, कुछ हमारी डाइट, और उसकी वजह से ये वो जो परेशानी थी वो डिप्रेशन और एंजाइटी की में बदल गई और ये टर्म एक कॉमन टर्म बन गई, जो कि आजकल बच्चे भी कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है। आप बड़ों को तो रहने दें, बड़े बूढ़ों को तो रहने दें। तो पहले ज़माने में 80s तक तो शायद बच्चों को परेशानी का नाम भी नहीं आता था। तो मैडम, इसमें मर्दों और औरतों का अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मर्दों में रेशो ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा है? औरतों में रेशो ज़्यादा है, मर्दों की बेनिस्बत औरतों में रेशो ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत सारे मसाइल से गुज़रती हैं और उनका आउटलेट कोई नहीं होता। और चूँकि मर्दों के कोई ना कोई आउटलेट, वो जॉब पे जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, और ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें ख़वातीन जो हैं वो जहाँ पे बाकी काम करती हैं, घरेलू काम, बच्चों को पालना, बच्चों की तरबियत करना, और सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और वो जो हैं उनका जब आउटलेट कोई नहीं होता तो वो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे माशरे में तो हम परस्ती भी बहुत है, तो हम परस्ती का शिकार मर्दों की बनिस्बत औरतें ज़्यादा होती हैं। और मैडम, ये तो बात तय है कि ये एक संगीन बीमारी है, तो इसमें सुसाइड रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या मर्दों में सुसाइड रेशो ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा है? अगर हम वेस्ट की भी बात करें तो वेस्ट में आई थिंक सो कि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा ही होगा। आप मुझसे बेहतर जानती हैं सर।
ویسٹ میں سوئسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے، اور پرابیبلی میرے خیال میں اس میں ان کا بہت بڑا جو، چاہے مذہب کوئی بھی ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے جوڈائزم ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ ہر انسان کو اپنے کسی نہ کسی فیتھ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اگر آپ کسی نہ کسی فیتھ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ سنگین علامات جو فیتھ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. مطلب اگر فیتھ کی کمی ہے تو سنگین علامات ہوں گی، اگر فیتھ سٹرونگ ہے تو وہ سنگین علامات یعنی کہ سوئسائڈ تک نہیں جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، تو ہم اگر یہاں پہ سوئسائڈ کے ڈپریشن اور انزائٹی کے پیشنٹس سوئسائڈ کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ان کا فیتھ سٹرونگ ہوتا ہے. سو وہ بھی ان کو ہیلپ کرتا ہے، اور ویسٹ میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. ویسٹ میں میڈم میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ان کے لیے گاڈ تو ہے ہی نہیں ہے، مطلب جو کمیونسٹ ہیں، جو دنیا کمیونزم کی طرف جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات از خود وجود میں آ گئی. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی فیتھ سے جڑے رہنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ آج جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں باہر، وہ یہی سوچ کے کر رہے ہیں کہ جو میں نے سوچا تھا، جو مجھے نہیں ملا، اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہمیں بینگ اے مسلم تو یہ امید ہے کہ اللہ ہمارے حق میں جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، آج نہیں کل اس کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ ویسٹ میں بھی یہ جو پرابلم ہے یہ ایک تو کامن بہت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے. ہمارے اس میں ایک بلیف اور فیتھ کے علاوہ دوسرا ہمارا سوشل فیبرک سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فیملی سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہے، ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، ہم لوگ کے رشتہ داروں کے آتے جاتے ہیں، ہم اپنے نانا نانی دادا دادی اور یہ والے سسٹمز، چچا چچی ماموں وغیرہ، ان سسٹم سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو ویسٹ میں پرابلم یہ ہے کہ وہ سسٹمز، ان کا فیملی فیبرک سسٹم ان کا کولیپس کر گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سوسائٹل ریشو بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس میں فیتھ اور سوشل فیبرک سسٹم کا بہت رول ہے. اور میم وہ اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو ایک وہ پرائیویسی کے نام پہ انہوں نے وہ جو ایک تنہائی ہے، تنہائی ہمارے تو دین میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کھلا شیطان کو دعوت دینا ہے. تو کیا تنہائی بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے؟ آف کورس تنہائی، اگر آپ اپنی تنہائی کو کسی پازیٹیو انداز میں استعمال نہیں کریں گے تو وہ تنہائی ناسور بن جائے گی، اور وہ تنہائی جو ہے وہ بہت ساری پرابلمس کا پیش خیمہ ہوگی. میڈم اس کا جو ہے انگزائٹی، ڈپریشن یا سٹریس، اس کا دوا سے علاج ممکن ہے، اور کتنا عرصہ لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں، جتنی جلدی آپ اپنے علامات کو اور اپنے اندر اگر چینجز یہ والے محسوس کریں اور اس کا پیریڈ 6 مہینوں سے سال سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے یا اپنے کسی کانفیڈنٹ فرینڈ سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اور اس کو اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور اس کا علاج بہت حد تک ممکن ہے. آپ نے دیکھے ہی ہیں ہمارے پیشنٹس آ رہے ہیں، بلکہ ان کی جو وہ دوائیوں پہ تھے اور وہ ان کی بہت سو کی دوائیاں چھوٹ گئی ہیں، اور وہ اپنے لائف سٹائل اور باقی چینجز میں کرنے سے ان کی پرابلمس بالکل حل ہو گئی ہیں. یہ تو ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا ہے میڈم کہ آپ کے پیشنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ میڈم سے افادہ ہوا ہے. میڈم کیا لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے اس کا علاج پاسبل ہے؟ دیکھیں، اس جیسے اس ڈپریشن انزائٹی کے بھی پلرز ہیں. ٹھیک ہے، 3-4 اس کے پلرز ہیں. اس میں ایک جو بہت اسٹرانگ پلر ہے وہ لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے، اور اگر لائف سٹائل چینج کریں گے تو اس میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق، جتنی میں نے اتنے سال پریکٹس کی ہے اور میں نے دیکھا ہے مریضوں کو، اور میری آبزرویشن ہے کہ صرف لائف سٹائل چینج سے تقریباً آپ کی 40 سے 50% بیماری کم ہو جاتی ہے. تو ناظرین، میڈم نے بتایا کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی اصل وجہ کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے.
اور ایک لاسٹ میں میڈم وہ جو قرآن کی ایک آیت سے ہمیں بتائیں گی کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے. تو آئیے میڈم سے ترجمہ لغت میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں انگزائٹی اور ڈپریشن کا علاج کیسے رکھا ہے. میڈم بتائیں. انزائٹی اور ڈپریشن کا قرآن کی ایک آیت جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اگر آپ کا دل سکون میں ہے تو آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن نہیں ہوگی. تو اس کا عربک جو ہے وہ میں آپ کو کسی وقت اس کی ورس وغیرہ اور اس کا نمبر وغیرہ میں آپ کو دے دوں گی. بٹ دس از دا ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن اینڈ انزائٹی ان قرآن وچ قرآن از گیونگ ٹو یو دیٹ اللہ ذکر از اٹس پیس آف مائنڈ, اٹس پیس آف ہارٹ. اگر آپ کا دل سکون میں ہے تو آپ کا پورا جسم دماغ سکون میں ہے. تو ناظرین, جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ ہم سب سے پہلے تو جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کو اللہ کے ذکر سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہے کرنے والا وہ ہے ہماری مثبت سوچ. اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی, ہم پر امید ہوں گے تو کوئی بھی بیماری ہمارے سامنے ڈٹ کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اچھے کی امید کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو ہمیں اپنے اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, جو لوگ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں, ان کو ایک اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک ذہنی حالت ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. اپنے عزیز و اقارب, اپنے اہل و عیال سب کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.